السلام علیکم دوستوں، آج ایک نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے فاطمہ نامی ایک لڑکی کی، جو ایک یتیم لڑکی ہوتی ہے، جو اپنے ظالم چاچا کریم کے ساتھ ایک ویران اور پرانی حویلی میں رہتی تھی۔ اس حویلی کی دیواروں میں خاموشی بسی ہوئی تھی، مگر ان دیواروں کے پیچھے لالچ اور ذلت کی ایک خوفناک کہانی چھپی تھی۔ چاچا کریم ہمیشہ فاطمہ کو زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل وارث فاطمہ ہے۔ کریم باہر سے تو ہمدرد بنتا، مگر اندر ہی اندر وہ ایک بے رحم انسان تھا۔ ایک رات اس نے شہر کے ایک بوڑھے اور امیر تاجر سے چند سکوں کی عوض فاطمہ کا سودا کر دیا۔ فاطمہ کو اس سازش کا علم نہیں تھا، لیکن حویلی کے پرانے وفادار نوکر رحمت چاچا نے سب کچھ سن لیا۔ رحمت چاچا نے آدھی رات کو فاطمہ کو کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، اگر آج تم جہاں سے نہ بھاگی تو ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گی۔ فاطمہ خوفزدہ ہو گئی، مگر رحمت چاچا نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ اسے پچھلے دروازے سے نکال کر گاؤں کی سرحد تک لے گیا۔ سرد رات، سنسان راستے اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ راستے میں فاطمہ کی ملاقات احمد سے ہوئی، جو ایک نوجوان مسافر اور بانسری بجانے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور لہجے میں محبت تھی۔ جب اس نے فاطمہ کی داستان سنی تو بولا، جب تک میرے جسم میں سانس ہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری طرف چاچا کریم کو جب فاطمہ کے فرار کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے بندوق اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے نکل پڑا۔ جنگل کے خطرناک راستوں اور اندھیری رات کے درمیان تعاقب جاری رہا۔ آخر کار وہ سب ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں کریم نے احمد پر حملہ کر دیا۔ ہاتھا پائی کے دوران اچانک کریم کا پاؤں پھسلا اور وہ شور مچاتے دریا میں جا گرا۔ فاطمہ چیخ اٹھی، مگر احمد نے نفرت کی بجائے انسانیت کا راستہ چنا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کریم کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ چند دن بعد یہ معاملہ شہر کی عدالت میں پہنچا۔ چاچا کریم نے جھوٹے کاغذات پیش کیے، فاطمہ کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عدالت میں ہر شخص حیران تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور رحمت چاچا اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ وہ بوڑھا تاجر بھی تھا جسے کریم نے رشوت دے کر خریدا تھا۔ تاجر نے سچ بول دیا، قصور فاطمہ کا نہیں بلکہ کریم کے لالچ کا ہے۔ سچ سامنے آتے ہی قاضی نے کریم کو جیل بھیجنے کا حکم دیا اور فاطمہ کو اس کی زمین اور حویلی واپس دلا دی۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ اور احمد کی سچائی، بہادری اور انسانیت سے بے حد متاثر ہوئی۔ آخر کار اس نے احمد کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں واپس اسی حویلی میں آئے، مگر اب وہ جگہ ظلم اور خوف کی علامت نہیں رہی تھی۔ فاطمہ نے حویلی کے دروازے غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے لیے کھول دیے۔ جہاں کبھی لالچ اور نفرت کا راج، وہاں اب محبت اور سکون اور انسانیت آباد تھی۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظلم کی رات کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، سچ اور انصاف کا سورج ایک دن ضرور طلوع ہوتا ہے۔ شکریہ۔